بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات. موضوع گفتگو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ذات مقدس و مطہر امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کہ خداوند تبارک و تعالیٰ انہیں ہم سے راضی و خوشنود فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم انہیں راضی اور خوشنود کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. اور یہ ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ ان کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے اور ہمارے علاوہ ان کا کوئی نہیں ہے. وہ ہم سے راضی بھی ہیں، ایک حد تک خوشنود بھی ہیں ہم سب سے. یاد رکھیں، ہم سب سے راضی ہیں، خوشنود ہیں ایک جہت سے، وہ ہے عشق اہل بیت، اور اس میں ہم سے راضی ہیں. وہ اگر وہ ناراض ہیں تو وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے، نہ کہ عقائد کی وجہ سے. یہ ایک فرق ذہن میں رکھنا چاہیے. انسان انکساری کرے، ہم اپنے آپ کو کم سمجھیں، لیکن کم سمجھنے کے معنی یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو کہوں کہ میں کافر ہوں، انکساری کر رہا ہوں نا. انکساری میں کہیں گے میں گناہ گار ہوں، لیکن انکساری میں اپنے آپ کو کیا یہ کہیں کہ ہم دشمن اہل بیت ہیں؟ نا، اس پہ تو ہمیں فخر ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں. بس امام زمان علیہ السلام کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم سب سے خوش ہیں اور راضی ہیں. کس میں؟ عشق اہل بیت کی وجہ سے. خصوصاً اس موضوع میں کہ ہم میں سے 99.9.9 یہ جو گناہ گار بھی ہیں، گناہ گاروں میں سے بات ہو رہی ہے، ان گناہ گاروں میں سے بھی 99.9.9.9.9 بھی جیسے بھی گناہ گار ہوں، جیسے بھی مال کماتے ہوں، لیکن دشمن اہل بیت کی تعریف کر کے وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرتے. یہ خود ایک بڑا پازیٹو پوائنٹ ہے. یہ خود ایک بڑا پازیٹو پوائنٹ ہے کہ ہم میں سے جو بھی گناہ گار ہو وہ گناہ کر کے خصوصاً امام زمان علیہ السلام سے توسل کرے اور اس کے بعد کہے کہ یا امام زمان میں گناہ گار ہوں، برا ہوں، جیسے آپ چاہتے ہیں آپ کے حساب سے نہیں ہوں، لیکن میں آپ کی جدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے محبت کرتا ہوں، آپ کے جد مولا امیر المؤمنین سے، امام حسن سے، امام حسین سے اور باقی تمام اجداد سے محبت کرتا ہوں، اور ان میں سے کسی کے دشمن سے بھی اس دنیا کے لیے گناہ کرتا ہوں، لیکن ان میں سے کسی سے بھی اس دنیا کی کسی بھی چیز کے لیے ان آپ کے جدہ اور آپ کے اجداد کے دشمنوں سے کوئی معاملہ نہیں کر سکتا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی آپ کوئی شرابی سے شرابی، فاسق سے فاسق سے کہیں کہ اس قاتل جناب سیادہ کا احترام کر لو، کرے گا نہیں کرے گا؟ اس کا مطلب ہے شرابی بھی ایسا ہے کہ اس میں ایک چیز بہت پازیٹیو ہے اور اس سے امام زمان قطعاً راضی ہیں.
لیکن یہی شرابی شراب کی وجہ سے، یہی گناہگار گناہ کی وجہ سے، یہی تارک الصلاۃ نماز چھوڑنے کی وجہ سے امام زمان کو رلاتا ہے. کس کی وجہ سے؟ عمل کی وجہ سے. تو اب ہمیں دونوں جانب توجہ دینی ہے کہ اپنے عقیدے کو بھی مضبوط سے مضبوط کرنا ہے، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے رابطے کو مضبوط سے مضبوط کرنا ہے، اور اس کے بعد ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. انہیں بھی ماننا ہے، ان کی بھی ماننی ہے. اور ایک جملہ کہ ظاہراً مشہور ہے انڈیا کے بعض علماء کی جانب کہ خداوند تبارک و تعالیٰ سب کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے. اور یاد رکھیں کہ یہ جو ہم تک یہ چیزیں پہنچی ہیں، یہ انہی بزرگوں کا نتیجہ ہے کہ جو ہم سے پہلے علماء گزر چکے ہیں. تو یہ جملہ ظاہراً یا تو مولانا نقن صاحب کا ہے یا شاید نونیروی صاحب کا ہے، واللہ اعلم، بالآخر کسی ایک بزرگ کا ہے، کہ ہمارا حال یہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ بھئی تم کہاں ہوگے جنت میں، تو کہتے ہیں جہاں وہ ہوں گے اہل بیت وہاں ہم ہوں گے. اور جب کہا جاتا ہے کہ عمل کرو تو کہتے ہیں ارے صاحب وہ کہاں اور ہم کہاں. جب کہا جاتا ہے کہ وہ کہاں ہوں گے تو بھئی جہاں وہ ہوں گے وہاں ہم ہوں گے. اچھا ان جیسے تو نہیں بن سکتے، ان کی راہ پہ چلو تو کہتے ہیں ارے صاحب وہ کہاں اور ہم کہاں. یعنی عمل میں وہ کہاں ہم کہاں، اور جب جنت میں مزے لینے کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں جہاں وہ وہاں ہم. انشاءاللہ جہاں وہ وہاں ہم ہوں گے، لیکن ساتھ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ جو انہوں نے چاہا ہے اس پہ عمل کریں، انہیں بھی مانیں اور ان کی بھی مانیں. امام زمان علیہ السلام کی معرفت کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے خود امام زمان سے توسل، خود ان کے اجداد سے توسل یعنی باقی 11 ائمہ سے، اور خصوصاً حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے توسل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل، اور سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بار بار دعا. اور اس زمانے کی جو ایک اہم ترین دعا ہے وہ کیا ہے؟ اللہم عرفنی نفسک، یا اللہ تو مجھے اپنی معرفت کرا. وَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِفْنِ نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ، اور اگر تو نے اپنی معرفت نہیں کرائی تو ہم تیرے رسول کو نہیں پہچان سکتے. اللہم عرفنی رسولک، یا اللہ تو ہمیں اپنے رسول کی معرفت کرا. وَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِفْنِ رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ، اور اگر تو نے اپنے رسول کی معرفت نہیں کرائی تو ہم ان کی حجتوں کو، ان کے ان 12 خلفاء کو نہیں پہچان سکتے. اللہم عرفنی حجتک، یا اللہ تو ہمیں اپنی حجت کی معرفت کرا. فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِفْنِ حُجَّتَكَ زَلَلْتُ عَنْ دِينِي، اگر تو نے اپنی حجت کی معرفت نہیں کرائی تو میں دین سے بھٹک جاؤں گا. بس معلوم یہ ہوا کہ یہ سلسلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت کا شروع ہوتا ہے. اللہ کو ماننے کا فائدہ جب ہوگا جب ہم انبیاء کو، خصوصاً اشرف الانبیاء کو مانیں گے. اشرف الانبیاء کو ماننے کا نتیجہ جب نکلے گا جب ان کے 12 خلفاء کو مولا امیر المؤمنین سے لے کے امام زمان علیہ السلام تک مانیں گے. اور اگر ان خلفاء کو، ان حجج خدا کو، ان خدا کی حجتوں کو نہیں پہچانا تو اس کے معنی یہ ہے کہ بظاہر دین تو ہوگا لیکن ہم دیندار نہیں ہوں گے، گمراہ ہوں گے. دیندار ہم کہلائیں گے لیکن یہ وہ دین نہیں ہوگا جو اللہ تک لے جائے. اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ اگر کہیں گاڑی کسی جگہ کھڑی ہو اسکریپ میں، کہ جس میں کچھ بھی نہ ہو، نہ فیول ہے، نہ فیول پمپ ہے، نہ انجن ہے، کچھ نہیں ہے، اسے جب آپ کہتے ہیں اسکریپ پہ پھینکنے کے لیے تو کیا کہتے ہیں؟ ٹی وی اٹھا کے لے جاؤ یا گاڑی اٹھا کے لے جاؤ؟ گاڑی. لیکن کیا یہ وہ گاڑی ہے جو انسان کو لے جاتی ہے کہیں منزل مقصود تک؟ یہ کہنے کی حد تک گاڑی ہے لیکن یہ منزل مقصود تک لے کے جانے والی گاڑی نہیں ہے. یاد رکھیں کہ اگر اہل بیت کے بغیر کوئی دین لیتا ہے تو وہ بظاہر دیندار ہے، بظاہر مسلمان ہے، لیکن یہ اللہ تک لے جانے والا دین نہیں ہے. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. کہا جائے گا پنچر دین ہے، یہ بغیر فیول کا دین ہے، یہ بغیر انجن کا دین ہے، یہ فقط دکھاوے کا دین ہے. دین کے لیے ضرورت ہے قربائے رسول اللہ سے محبت کی جائے. جب تک ان سے محبت نہیں ہوگی، مودت نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم رسالت کی اجرت کو ادا نہیں کر سکتے. اور جب تک رسالت کی اجرت اشرف الانبیاء کے ہاتھ میں نہیں رکھیں گے
جو پیسہ اور خزانہ اور یہ نہیں ہے، وہ محبت کیا ہے؟ اشرف الانبیاء کی خدمت میں ہمیں دینی ہے کہ ہم آپ کے قربا سے محبت کرتے ہیں۔ جب تک وہ نہیں دیں گے اس وقت تک ان کا دین ہمیں ملے گا نہیں، کیونکہ یہاں دینا ہے مودت کو، وہاں سے دین لینا ہے۔ اگر مودت کو اشرف الانبیاء کو نہیں دیا تو مطمئن ہو جائیں کہ دین نہیں آیا۔ یہ کوئی عام مارکیٹ نہیں ہے، کھوٹا سکہ دے دیا، نہیں دیا، وہاں سے کچھ لے لیا۔ یہ معاملہ ہے اشرف الانبیاء سے، وہاں دھوکہ نہیں چلے گا۔ یہاں ان کو قیمت دینی ہے، ان کی رسالت کا اجر دینا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان کے قربا سے مودت۔ جب دیں گے تو وہاں سے دین نکلے گا، اور اگر قربا کی مودت نہیں ہے تو مطمئن ہو جائے کہ انسان بے دین ہے، بے دین ہے، بے دین ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم قربا سے محبت کرتے ہیں، تو یہاں تک تم سیف ہیں۔ اب آپ نے محسوس کیا ہوگا ہم نا امید نہیں کرتے، اور روایات میں کثرت سے ذکر ہوا ہے، وہ کہ میں عالم دین تو نہیں ہوں، لیکن ایک عالم دین کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے بندوں کو مایوس نہ کرے، ڈرائے بھی۔ ڈرانا کون سا؟ کوئی بھوت سے نہیں ڈرانا ہے، ڈرانا ہے اس کو اس کی حرکات سے اور اس کے اعمال سے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ جب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ نہیں پڑھو گے فیل ہو جاؤ گے، تو ڈرا نہیں رہے بھوت سے، کسی سے بتا رہے ہیں یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا۔ انبیاء علیہم السلام کے ڈرانے کے معنی یہی ہیں کہ وہ انسان کے شعور کو بالا کر رہے ہیں، بلند کر رہے ہیں کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، اور یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یوں نہیں کرو گے تو یوں نہیں ہوگا۔ یہ وہ ڈرانا نہیں ہے، یہ ڈرانا ہے انسان کے شعور کو بالا کرنا، انسان کے شعور کو بلند کرنا، انسان کو باشعور بنانا۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کا دروازہ کھلا ہے، یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، اللہ کا دروازہ کھلا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھلا ہے، ائمہ اہل البیت علیہم السلام کا دروازہ کھلا ہے۔ کل ہم نے توجہ دلائی، جب امام حسین علیہ السلام تنہا تھے اس وقت نصیحت فرمائی۔ نصیحت کیوں فرمائی؟ حجت تمام کی۔ ہم نے سوال کیا کہ اگر اس وقت کوئی آ جاتا تو کیا ہوتا؟ یہ تو حرملہ آ جاتا، شمر آ جاتا، عمر سعد آ جاتا، کیا ہوتا آپ بتائیں؟ ہوتا کیا؟ یہ آ گئے، اللہ رسول معاف کر دیتے، جیسے جناب حر کو کر دیا۔ اب یہاں پہ تصور کریں کہ ہم میں سے کوئی اس لیول کا ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کوئی حضرت حر جیسا بھی ہے ہمارے درمیان؟ ان کا کوئی عمل معمولی تو نہیں تھا، مارا نہیں تھا، مارنے کے لیے لے کے تو وہی آئے تھے۔ ہم میں سے کون ایسا ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو بس مطمئن ہونا چاہیے کہ امام زمان علیہ السلام ہم سے محبت کرتے ہیں، اس میں شک نہیں آنے دینا چاہیے۔ پھر میں تکرار کروں، باقی رہ گیا اب کام کا مسئلہ ہے، کام کا مسئلہ ہے۔ ظہور سے پہلے کچھ علاقے تیار ہوں گے امام زمان علیہ السلام کے لیے۔ ابھی یاد رکھیں کہ جو امام کا مرکز ہوگا وہ ہوگا کوفہ۔ ہمارے یہاں بعض دفعہ لوگ جذباتی کوفے کی زیادہ مذمت کرتے ہیں، تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ کوفہ شہر مولا امیر المومنین نے انتخاب کیا تھا، پہلے سے بنا ہوا تھا، اور یہ شہر بنا مولا امیر المومنین گئے تھے، کیوں؟ کہ ایک تو جنگ مسلط کر دی تھی زوجہ رسول نے، دوسرے یہ کہ وہاں سے معاویہ کی فوجیں تیار ہو گئی تھیں۔ عالم اسلام کی جو پہلی جنگ ہے، اب کوئز کے طور پہ سوال کیا جائے، عالم اسلام میں کسی مسلمان نے مسلمان پہ حملہ کیا ہو، پہلی جنگ کون سی ہے؟ تو کہا جائے گا وہ جناب عائشہ نے کی، جنگ جمل۔ کس پہ حملہ کیا؟ امام اول، خلیفہ اول پہ کیا ہمارے حساب سے۔ ہمارے برادران اہل سنت کے حساب سے کس پہ حملہ کیا انہوں نے؟ اپنے چوتھے خلیفہ پہ حملہ کیا۔ خلفاء کی مخالفت حرام ہے، انسان کافر ہوتا ہے؟ نہیں، غلطی ہو گئی، ان سے غلطی ہو گئی۔ تو پھر یہاں بھی تصور کرو، آج کل بھی اگر کوئی خلیفہ کو نہیں مانتا، ممکن ہے ان سے بھی غلطی ہو گئی۔ جب اللہ انہیں معاف کر سکتا ہے تو آج کے لوگوں کو بھی معاف کر دے گا۔ آج کے لوگ زیادہ حقدار ہیں معافی کے، کیونکہ انہوں نے تو رسول اللہ کو نہیں دیکھا، مولا علی کے فضائل انہوں نے تو نہیں سنے، وہ تو سن چکی تھیں۔ جتنا جس کا زیادہ علم ہوتا ہے اس کی گرفت بھی زیادہ ہوتی ہے پھر اللہ کی۔
تو مولا امیر المومنین کوفے گئے. کوفے میں جو لوگ تھے جنہیں کہا جاتا تھا مولا علی کے طرفدار، یا اس زمانے کی جو فوج تھی وہ لوگ تھے کہ جنہیں عام طور پہ کہا جائے کہ جو ان کو ایز اے چوتھا خلیفہ مان رہے تھے. ان چوتھے خلیفہ میں ان کو امام اول ماننے والوں کی تعداد اس وقت بھی کم تھی. لہذا جب آپ نے فرمایا کہ تراویح بدعت ہے تو کوفے میں بھی مولا امیر المومنین نہیں کنٹرول کر پائے تھے. وہ عمرہ کی ندائیں بلند ہو گئی تھیں کیونکہ ان کو فالو کرنے والے زیادہ تھے. تو پتہ چلا کوفے کے اکثر لوگ ان کو ایز اے چوتھے خلیفہ مان رہے تھے. امام اول اور نفس رسول کے طور پہ نہیں مان رہے تھے. وہ سارے لوگ جو ہیں جناب بلال اور مقداد اور جناب سلمان اور جناب ابوذر جیسے، جناب میثم تمار جیسے نہیں تھے. وہاں یہ قلیل لوگ تھے. اب یہاں مولا امیر المومنین کی شہادت ہو گئی 40 میں، اور 61 کے 1 کو ہٹا دیں کیونکہ وہ تو 10 دن تھے. یہ جو پورا 20 سال ہے اس میں پورا کوفہ اور زیادہ بدل گیا تھا. پہلے تھا ادھر، اب عالم کیا ہوا کہ وہ پورا کوفہ بدل گیا. اب وہاں پر چھاونی ہے نخابلہ کی، 30,000 سے زیادہ معاویہ کے فوجی ہیں وہاں پر. یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا. اب وہ والا کوفہ نہیں ہے وہاں پر. اب ظاہر ہے اسی کوفے سے اصحاب نے اور بعض لوگوں نے دعوت دی، لیکن وہ اتنے قلیل مقدار میں تھے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد وہاں پر آیا تو ایک بڑی تعداد وہاں سے بالکل ہل گئی. ان دعوت دینے والوں میں جو سر فہرست تھے وہ صحابی رسول جناب حضرت سلیمان بن سرد خزائی تھے. یہ جو آج ہمارے اہل سنت بڑے آرام سے کہتے ہیں شیعوں نے بلایا، وہ شیعہ یہ تھے سلمان، جناب سلیمان بن سرد خزائی. بھیجو گالیاں تو ان کو. اور بہت سارے صحابہ تھے، ان میں جناب حبیب بھی تھے، جناب مسلم ابن اوسجہ بھی تھے. ان صحابہ کا تو ذکر ہی نہیں کرتے. اب یہ کہنا کہ وہاں سب شیعہ تھے، یہ وہ بہانہ ہے جو دشمنان اہل بیت بناتے ہیں. اور بڑی عجیب بات ہے کہ اس میں سے بعض ہمارے لوگ بھی یہی گنگنا رہے ہوتے ہیں اپنی کم علمی کی وجہ سے. واقع کربلا کے بعد جب انتقام لیا اور فوج بنائی جناب سلیمان بن سرد خزائی رضوان اللہ تعالی عنہ نے، اور اس میں خود شہید ہو گئے، اور پھر اس کے بعد جناب حضرت مختار رضوان اللہ تعالی علیہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد جو نوبت آئی پھر بھی حالات خراب رہے. لیکن ذہن میں رہے کہ اکثر شہدائے کربلا کوفے کے تھے، وہ خالص لوگ تھے. باقی وہ تھے جو ڈر گئے، ادھر ادھر ہو گئے. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. اسی موبائل پہ یاد آیا کہ ابھی کبھی بچ جائے تو ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی جان بوجھ کے نہیں کرتا ہے. اچھا، ہماری روش ہے کہ میں عام طور پہ نہیں ٹوکتا کسی کو. ایک دفعہ کراچی میں ایک مجلس کے دوران کسی کا موبائل بجا. جب چلتا تھا نوکیا 110 یا 170 ایسا کچھ تھا، لمبا سا اتنا، وہ بجا. اب خلاف مزاج اس دن شیطان مجھ کو ایسے کہنے لگا ان کو ٹوکو، ڈانٹا جائے، ٹوکا جائے. اب یہ فریکشن آف سیکنڈ میں چیز آ رہی ہے اور جا رہی ہے، آئی اور چلی گئی. ان کو ڈانٹنا چاہیے، ایٹیکیٹس ہونے چاہیے مجلس کے. اسی فریکشن آف سیکنڈ میں آیا نہ کسی نے جان بوجھ کے تھوڑی کیا ہوگا. پھر یہاں شیطان نے ورغلایا ٹوکنا چاہیے. نتیجہ کیا ہوا کہ ہم نے کہا نہیں ٹوکنا چاہیے، بیچارے کسی نے بھی جان بوجھ کے نہیں کیا ہوگا. زیادہ دقت کی تو ہماری جیب میں بج رہا تھا. یعنی اس دن مجھے احساس ہوا کہ اگر ہم نرمی نہ دکھاتے تو سب سے زیادہ خود ہی ذلیل ہوتے. لہذا یاد رکھیں، کبھی بھی کوئی بھی موبائل بجے، کوئی سو جائے، سونے دیں اس کو، وہ ثواب کما رہا ہے اس کو کمانے دیں. اس کو اٹھائیں گے تو بھی اس کو سمجھ میں کچھ نہیں آنا، تو بہتر نہیں ہے سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. سو نہیں دیں بس فرشتوں کی محفل میں. اسی طریقے سے اس سے زیادہ یہ کہ کل اللہ نہ کرے کسی مسجد امام بارگاہ میں کسی کی نجاست نکل جائے، قطعاً ناراض نہ ہو،
قطعا ناراض نہ ہوں. گناہ ہے، کیوں؟ کسی نے جان بوجھ کے کیا ہے. بلکہ اس وقت اس کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ تو اس کو کنٹرول کی توفیق عطا فرما، جو اس کی بیماری ہے اس سے اس کو نجات عطا فرما، اور اس کے بعد کہیں یہ میں صاف کروں گا تاکہ اس بزم کی صفائی کا ثواب مجھے ملے. اس سے پوچھیں کہ میں آپ کو گاڑی میں چھوڑ کے جاؤں، اس گاڑی کی گندگی کا اور پھر اس گاڑی کی بدبو کا اور اس گاڑی کی صفائی کا ثواب مجھے ملے. اور ساتھ میں دعا کرے کہ یا اللہ تو مجھے اس بیماری سے محفوظ رکھ. تو یہ ذہن میں رکھیں، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے. یہ آج ہم نے توجہ دلائی تھی، اس کی وجہ سے رک رہا ہے نا. یہ 1 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے. یہ نہیں رہتی پاور. یہ جو ہم نے روکی ہوئی ہے نجاست، روایاتوں میں کیا ہے کہ ٹوائلٹ کی بھی دعائیں ہیں. ہمارے لوگ سمجھتے ہیں ٹوائلٹ میں جا کے اللہ کو بھول جانا ہے نا. اہل بیت کی روایات ٹوائلٹ کے لیے بھی ہیں. کم ترین جو آپ کو حمد و ثنا کرنی ہے، عربی کی دعا یاد نہیں ہے، کوئی بات نہیں. جس وقت نجاست نکلیں شکر کرے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ نظام صحیح چل رہا ہے. جس وقت رک جائے یا خود روکیں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے روکنے کی صلاحیت دی. اصل یہ دعاؤں کا مفہوم ہے. اصل ٹوائلٹ میں بھی اللہ کو بھولنا نہیں ہے، وہاں بھی اس میں اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے. صلوات پڑھیں پر محمد والے. تو اب یہ جو کوفے کا حال تھا، بعد میں تدریجاً اہل بیت کے چاہنے والوں کی تعداد وہاں بڑھتی رہی. پھر ایک زمانہ آیا، بالکل جسے کہا جائے آخر زمانہ ائمہ علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ پھر وہ ایک مرکز تشیع بنا. بس یاد رکھیں یہ جو کوفہ آج ہے اور یہ جو کوفہ 60 میں تھا یا 40 میں تھا، تو پرسنٹیج یہ نہیں تھی. یہ پرسنٹیج اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی تھی. لہٰذا جس کو بھی بات کرنی ہو واقعاً بعض دفعہ بہت حساب کتاب رکھنا چاہیے کہ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں. اس وقت ہمارے یہاں بعض دفعہ کوفے اور اہل کوفے کا مذاق بنتا ہے. ہاں اگر یہ توہین بن رہی ہے اصحاب ائمہ کی تو جائز نہیں ہے. اور یہی کوفہ امام زمان علیہ السلام کا مرکز ہوگا، یاد رکھیں. تو اب یہاں آج ہم توجہ دلاتے ہیں تاکہ ہماری زیادہ توجہ یہ نہیں ہے کہ مشکل کوئی روایات بیان ہو، بلکہ زیادہ توجہ یہ ہے کہ جب آپ اخبار پڑھیں تو خود بخود آپ کی توجہ جائے کہ کچھ ہو رہا ہے. بس ظہور سے پہلے یاد رکھیں کہ عراق میں خصوصاً کوفہ شیعوں کا مرکز ہوگا اور مضبوط مرکز ہوگا. اور امام زمان علیہ السلام کا جو مرکز ہوگا اور اس زمانے میں پوری دنیا کا جو کیپٹل ہوگا وہ یہ کوفہ ہوگا. اس کوفے کا اتنا مذاق نہ بننے دیں. اور جو امام زمان علیہ السلام کی رہائش ہوگی وہ اسی کوفے میں ہوگی، مسجد صحلہ میں. اور امام زمان علیہ السلام کے لیے جو راہ ہموار ہوگی وہ ایران سے ہوگی، عراق سے ہوگی، یمن سے ہوگی، شام سے ہوگی. لہٰذا ہم بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ نام لے کے علماء کا، مراجع کا، انقلاب کا جان بوجھ کے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے لوگ ایکسپلائٹ ہوں اور اس کے بعد علماء یا مراجع اور بزرگان یا ایران کو گالیاں دیں. عام مومنین سمجھ ہی نہیں پاتے کہ یہ چاہ رہے ہیں. ایران کے لیے مسلم روایات ہیں کہ ظہور سے پہلے وہ کون ہوں گے؟ ہمارے قائم کی راہ کو ہموار کرنے والے ہوں گے. پرچم حق جو سب سے زیادہ حق والا پرچم ہوگا وہ یمن سے ظاہر ہوگا. اب اگر ایک مولوی یمن کا آ جائے اور حوثیوں کا نام لے، یا مثال کے طور پر ہم نہیں کہتے کہ یہ یمانی ہیں، ممکن ہے کہ یہ یمانی ہو، ممکن ہے نہ ہو. فرض کی بات یہ ہے کہ یمن کا مولوی آنے کے بعد مثال کے طور پر کوئی الٹی سیدھی بات کرے، مثلا آپ سے کہہ دے کہ یہ رونا بیکار ہے، یا مثال کے طور پر کسی بزرگ کی توہین کر دے، تو آپ پورے یمن کے خلاف ہو جائیں، تو وہ تو چاہیے رہے. تو اس میں بہت زیادہ بیلنس رہے. تو پتہ ہونا چاہیے کہ ظہور کے بعد جو ہمارا مرکز ہوگا وہ یہ ہوگا. امام زمان علیہ السلام کی جو افواج ہوں گی خصوصاً ایران سے ہوں گی، عراق سے ہوں گی، اور شام میں کچھ لوگ ہوں گے، اور خصوصاً یمن میں. حتیٰ روایتوں میں آیا ہے کہ سب سے زیادہ ہدایت کا جو پرچم ہے وہ یمانی کا ہوگا. تو یہ تو ہم نے اصل موضوع بیان کیا کہ یہ ہوگا. ایک دو شہروں کی جانب توجہ دلائیں تاکہ انسان الرٹ رہے. مثال کے طور پہ آیت اللہ العظمی بہجت سے جب سوال کیا جاتا تھا کہ ظہور کے بارے میں آپ فرمائیں کہ کس طرح توجہ دیں، کیا دیں، تو وہ فرماتے تھے یمن پہ نگاہ رکھو.
اب یہ جو فرما رہے ہیں یمن پہ نگاہ رکھو، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یمن کے حالات اور واقعات کو دیکھو. اگر یہ اہل بیت علیہ السلام کی جانب بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ بڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اب زمین ہموار ہو رہی ہے. اس ٹاپک کو عام طور پہ کہا جاتا ہے ہمارے کتابوں میں الممہدون للمہدی، یعنی مہدی کی راہ کو ہموار کرنے والے. اور اس میں خصوصاً کون پارٹ پلے کرے گا؟ اہل قم. اہل قم کیا کریں گے؟ اہل قم کے لیے یہ ہے کہ یہ اگر اہل قم نہ ہوتے، حتی روایت یہاں تک ہے لولا القمیین لضاع الدین، اگر اہل قم نہ ہوتے دین برباد ہو جاتا. تو بعض لوگوں کی وجہ سے آپ قلم اور اہل قم اور علماء اور مراجع کی توہین کریں، وہ تو چاہتے ہی ہیں. یاد رکھیں کسی کو خراب کرنے کا طریقہ جو ہے میڈیا پالیسی کے حساب سے وہ یہ نہیں ہوتا کہ گالی دی جائے خالی. ابھی اگر کوئی گالی دے کسی کو، مثلا کسی مرجع کو، آپ سب کھڑے ہو جائیں گے، بری بات ہے. لیکن فرض کریں اس مرجع کے نام سے میں کہوں، فرض کی بات ہے کہ یہ مجلس بدعت ہے. کس نے فرمایا؟ مثلا فلاں حضرت آیت اللہ العظمیٰ نے. آپ کیا کریں گے؟ آپ فوراً انہیں گالیاں دیں گے. تو گالیاں دے کے گالیاں دلوانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور ایسے کام کرو کہ جس سے لوگ خود بخود گالیاں دیں، یہ الگ شاطرانہ طریقہ ہوتا ہے. تو یہ تو ہیں اہم شہر کہ ان کے اوپر توجہ رہنی چاہیے. قم، اور قم سے مراد روایتوں میں ہے پورا قم اور پورا یہ علاقہ فارس کا. اور یہاں پر ایک چیز دیکھی جا سکتی ہے، یاد رکھیں کہ جتنا ذکر امام زمان علیہ السلام کا انقلاب کے بعد ہوا ہے، اتنا تمام علماء مراجع کہتے ہیں کبھی بھی نہیں ہوا ہے. نماز امام زمان، دعائے امام زمان، دعائے توسل، مختلف دعائیں، القائم، الحجت، المہدی، العصر، اس نام کے جتنے مدرسے بنے ہیں تاریخ تشیع میں کبھی بھی اتنے نہیں بنے. اس نام کے جتنے ادارے بنے ہیں امام زمان علیہ السلام کے ان القاب اور ناموں کے، اتنے کبھی بھی تاریخ شیعت میں نہیں بنے. جتنی کتابیں امام زمان علیہ السلام کے بارے میں آئی ہیں، اس وقت ہماری کتابیں وہ دربدر ہیں، دعا کریں کہ وہ آ جائیں. پورا ہمارے پاس، جبکہ پورا نہیں ہمارے پاس، ایک شیلف تقریباً 8 فٹ بائی 4 چوڑائی، اور اس میں کم سے کم جہاں تک ہمیں یاد ہے 8 شیلف تھے. وہ پورا بھرا ہوا ہے صرف امام زمان علیہ السلام کی کتابوں کا، جو اس وقت کی ہیں تقریباً. اتنی کبھی کتابیں نہیں ہیں. تو امام زمان کا ذکر، امام زمان کے القاب، امام زمان کی دعا، مسجد جمکران، مسجد سہلہ، شب بدھ کے اعمال، یہ ساری چیزوں کا تصور اب یاد رکھیں کہ یہ بالکل ایک آ رہا ہے، انقلاب کے بعد آیا. وجہ کیا تھی؟ کہ اب زمین ہموار ہو رہی ہے. ہمارے زمانے میں جب ہم گئے ہیں، ہم 50 سال پہلے نہیں گئے، ہم 86 میں گئے، پھر آئے، پھر 88 میں گئے فائنلی. ٹھیک، میں اپنے زمانے میں آرام سے راتوں کو سویا ہوں جمکران میں بغیر کسی پرابلم کے. کوئی ہوتے ہی نہیں تھے لوگ زیادہ. عام دنوں کی بات نہیں ہو رہی، شب جمعہ کی بات ہو رہی ہے. آرام سے آپ سو سکتے تھے. ایسا نہیں کہ صرف ہم ہوتے تھے، نہیں، سونے کو مل جاتا تھا. اور کیا مل جاتا تھا کہ آرام سے آپ 2-2.5 گھنٹے 4 گھنٹے کوئی زیارت کرنے کوئی پرابلم نہیں ہوتا تھا. لیکن 95 اور 90 میں یہ زمانہ ہو گیا تھا. ہم بات کر رہے ہیں چھوٹی مسجد کی، جب چھوٹی تھی جمکران. ہم جب گئے ہیں تو مسجد کے بیچ میں سے پلر جا رہا تھا، یعنی بڑی مسجد بن رہی تھی، اس کے نیچے چھوٹی مسجد تھی، چھوٹی مسجد چل رہی تھی، اس کے اوپر بڑی مسجد بن رہی تھی. یعنی اگر آپ چھوٹی مسجد میں چلے جائیں تو اوپر نظر نہیں آتا تھا کیا ہو رہا ہے، اور اگر باہر سے دیکھیں تو اندر نظر نہیں آتا تھا کیا ہو رہا ہے. یعنی آپ گئے ہیں بڑی مسجد میں، داخل ہو گئے چھوٹی مسجد میں. وہ بعد میں ختم کی ہے، اندر اس کے ستون نظر آتے تھے چھوٹی مسجد کے. 90 اور 95 میں یہ عالم ہو گیا تھا 2-3 سال کے بعد ہی، اور خصوصاً 2000 کے آس پاس اور 97 میں خود میری روش یہ تھی، یقین جانیں آپ، میں صرف 2 رکعت نماز مسجد جمکران پڑھتا تھا اور صرف 2 رکعت نماز امام زمان پڑھتا تھا. اور اس کے بعد ایسے کر کے دیکھتا تھا. وہ کس لیے؟ کہ اگر کوئی میری صورت دیکھ رہا ہے جگہ کے لیے تو پھر میں نماز مزید نہیں پڑھتا تھا،
میں کوشش کرتا تھا کہ اس کو دے دوں، میری نماز پڑھنے سے زیادہ اس وقت اس کو دیا جائے، کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ آتے تھے کاشان سے، اصفہان سے، تہران سے، تو میری خواہش ہوتی تھی اس وقت نماز پڑھنے سے بہتر ہے اس کو نماز کی جگہ دے دی جائے۔ اب اگر کوئی نہیں ہوتا تھا تو پھر پڑھ لیا کچھ، پھر میں اس کے بعد ایسے کر کے دیکھتا تھا کوئی ہے، وہ کہتا تھا آ جاؤ، اس کو اٹھ کے چلا جاتا تھا۔ البتہ یہی روش جو ہے ہماری ہوتی تھی مسجد نبوی میں، حجرہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پاس، میں دیکھتا تھا کہ اپنا نظر آیا تو اس کو دیتا تھا۔ ایک دن فرتے نے آگے پکڑا، تم کیوں دیکھ دیکھ کے دے رہے ہو جگہ؟ کیا دیکھ رہے ہو؟ سمجھ گیا تھا کہ یہ چھوڑنے والا نہیں ہے، یہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی خاص نظر آئے اہل بیت کا چاہنے والا چہرہ تو اس کو دوں۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ تو اس جانب توجہ رہے کہ دشمن کی سازشوں کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں، اس میں سے بعض دفعہ اپنے لوگ استعمال ہوتے ہیں، اپنے لوگ بعض استعمال اتنے کوڑ مغز ہوتے ہیں، بعض اپنے لوگ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کر کیا رہے ہیں، اور بعض شاطر ہوتے ہیں، بک چکے ہوتے ہیں۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ کچھ اور جگہیں ہیں، ادھر اب آپ کو خبروں کی توجہ دینی ہوگی۔ ان میں سے صرف 2 جگہوں کا نام لیتے ہیں ہم، یہ تو وہ ہیں کہ جو روایت میں کثرت سے اور سارے شیعہ ان کو جان گئے ہیں جگہوں کو۔ 2 جگہوں کا ذکر کریں۔ ایک جگہ ہے جس کو کہا جاتا ہے آذربائیجان۔ آذربائیجان کی ایک روایت ہے، امام فرماتے ہیں لا بد لنا من آذربائیجان، آذربائیجان ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں اس پر سب سے زیادہ پرسنٹیج شیعہ پاپولیشن، عدد نہیں پرسنٹیج سب سے زیادہ کہاں ہے؟ ایران کے بعد آذربائیجان۔ آذربائیجان کا جو کیپٹل ہے باکو، کہ جس کا فارسی نام تھا بادکوبے۔ بادکوبے یوں تھا کہ کیسپین کے پاس تھا، ہوا اتنی زور سے آ کے ٹکراتی تھی کہ اس کو کہتے تھے ہوا ٹکرا رہی ہے، ہوا مارتی آ کے، بادکوبے، کوبیدن یعنی مارتی ہے، وہاں سے اس کا نام ہو گیا باکو۔ آج کل وہاں پر جو لوگ مسلط ہیں وہ بڑے دین کے خلاف ہیں، لیکن دین کی تحریکیں چل رہی ہیں۔ وہاں پر ایک قبر مطہر ہے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی بہن کی، اور وہ ایک طرح سے وہاں پہ مرکز ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ عجیب سلسلہ ہے، ایک قبر ہے بہن کی حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ میں، ان کی یہاں پر، اور وہ ایک طرح سے مرکز ہے روحانیت کا اور ولایت کا۔ ایک اور شہر ہے کہ جس کا روایات میں ذکر ہے اور آپ کو بڑا تعجب ہوگا، اور اس شہر کے بارے میں اور اس روایت کے بارے میں حتیٰ ہمارے خیال میں ایک بڑی تعداد علماء کی بھی نہیں جانتی، کیونکہ یاد رکھیں بہت ساری روایات ہیں جو ایک دم سے نگاہوں میں آتی ہیں، یعنی انسان دیکھتا رہتا ہے، بعض دفعہ توجہ نہیں ہوتی۔ ایک روایت ہے خود بہار کی ہے، امام کی ہے، اور اس میں امام فرماتے ہیں ان اللہ اختار من جمیع البلاد، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام شہروں میں اختیار کیا ہے کس کو؟ اب یاد رکھیں کہ بعض دفعہ روایتوں میں کمیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن اس میں 3 کا نام ہے، ممکن ہے اور کا ہو، وہ کھو گیا، کٹ گیا، کتابیں جلی ہیں، کتابوں میں کیڑے لگ گئے، دیمک لگ گئی، تو وہاں پر 3 شہروں کے نام ہیں۔ ان اللہ اختار من جمیع البلاد القم، تو خداوند تبارک و تعالیٰ نے تمام شہروں میں منتخب فرمایا کہ اس کو قم کو۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر مراد ہو رہی ہے ظہور سے مراد، وہ اللہ تو پہلے مکہ مدینہ ہے، کربلا ہے، نجف ہے، قم اور کیا چیز؟ کوفہ، اور کون سا؟ اب آپ کو تعجب ہوگا، تیسرا شہر کہ جو آپ لوگوں کو بھی تعجب ہوگا اور آپ وہاں پہنچ بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کہیں گے یہ ہو کیسے سکتا ہے، اس کا نام ہے طبلس۔ طبلس کو عربی میں کہا جاتا ہے تفلیس۔ تفلیس شہر ہے کس کا؟ جارجیا کا۔ جارجیا اس وقت جو ہے بڑی شدید کرسچن اسٹیٹ ہے، کہ جہاں پر 70% جو ہے وہ کرسچن ہیں، 30% کے قریب مسلم ہیں، مسلموں میں تقریباً آدھے شیعہ ہیں، آدھے سنی ہیں، اور یہ واحد ملک ہے کہ جس کے پرچم میں 5 کراس ہیں، اور یہ شہر منسوب ہے کس سے؟ جناب حضرت جرجیس سے، یہ ملک پورا۔ جناب جرجیس کون تھے؟ جناب حضرت جارج۔ یہ جناب جارج کون تھے؟ حضرت عیسیٰ کے بعد یا حواریوں کے شاگرد تھے، یا ایک قول کے مطابق نبی تھے۔ تو جب آپ سنیں جناب جارج تو وہ ہم سے بھی ان کا تعلق کون؟ جناب جرجیس۔ اب آپ تصور کریں یہ زمین ہموار ہو رہی ہے اس وقت، آغا سیستانی کا، خود اس کے بعد ایران کے آغا سیستانی کا بہت بڑا سینٹر، آیت اللہ سید سعید الحکیم کا سینٹر، یہ سب کہاں پہ چل رہے ہیں؟ جارجیا میں چل رہے ہیں۔ جارجیا میں اس وقت بڑی شدت سے کام چل رہا ہے۔ دوسری جانب سے الحمدللہ سوڈان میں، سینیگال میں اس وقت
ایک لبنان کے شیخ ہیں جن کو گورنمنٹ نے جو ہے اپنا سب سے بڑا ٹائٹل دیا ہے. نائجیریا میں جناب کہ اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے، طول عمر عطا فرمائے، جناب شیخ ابراہیم زقزاقی، کہ ان کے طول عمر و صحت و حفاظت کے لیے بر محمد والے محمد صلوات. اب یہ زمین ہموار ہوگی، مطمئن ہو جائیں. ہم شیعہ باپ دادا جن کے شیعہ تھے، کام کریں نہ کریں، کریں گے اپنا فائدہ ہے، نہیں کرتے تو مطمئن ہو جائیں خدا رسول ائمہ ہمارے محتاج نہیں ہیں. ہم سستی کریں اللہ وہاں سے شیخ ابراہیم زقزاقی کو نکالے گا. ہم سستی کریں اس وقت آذربائیجان کے طالب علم بھرے پڑے ہیں. ہم سستی کریں اس وقت تفلس کے، یعنی وہی تبلیز، بعض جگہ تبلیزیا، کہاں کا؟ جارجیا کا. خدا کے خدمت گزار، امام زمان کے خدمت گزار، آپ یاد رکھیں کہ کفار کے بچے اہل بیت کے چاہنے والے بن رہے ہیں اور خدمت کر رہے ہیں. سادات کے بچوں کو ہم بے شک دور کر دیں، دور کریں گے اپنا نقصان ہے، لیکن امام زمان ہمارے محتاج نہیں ہیں. اگر وہ ہماری آل اولاد کو کام میں لے لیتے ہیں، ہم لے لیتے ہیں یا ان پہ نظر کرم کرتے ہیں یا ہم اپنی اولاد کو پیش کرتے ہیں تو یہ اپنا فائدہ ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب یہاں سے آپ ان 3 شہروں کے بارے میں الرٹ رہیں، خصوصاً کس کے بارے میں؟ آذربائیجان کے بارے میں، کہ جو بالکل ہمارے میڈیا سے ہٹا ہوا ہے، اور کس کے بارے میں؟ تبلیس کے بارے میں. یہ ساری چیزیں تدریجاً ہموار ہوں گی. اس زمین کے بارے میں جان لیں، یہ زمین امام زمان علیہ السلام کے ہاتھوں میں ضرور جائے گی، ضرور جائے گی، ضرور جائے گی. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. آج کا دن منسوب ہے اس شہید سے کہ جس کی شہادت کی وجہ سے امام حسین کی مظلومیت ثابت ہو گئی. یہ بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے جی، مراجع اور علماء عزاداری نہیں کرتے. اب آپ کو واقعہ بتاؤں، اور یاد رکھیں ذکر اہل بیت میں، مصائب اہل بیت میں، صلوات میں اور دشمنوں پر لعنت بھیجنے میں ہمارے مراجع اور بزرگان سے کسی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. دشمنان اہل بیت پر کثرت سے توجہ دلاتے ہیں ہمارے مراجع الزام. ضروری نہیں ہر بات وہ شور کریں، کثرت سے توجہ دلاتے ہیں کہ کثرت سے لعن پڑھو دشمنان اہل بیت پر. آپ کا کام اٹکتا ہے، آپ صلوات کی تسبیح مانتے ہیں، دشمنان اہل بیت کا نام لے کے تسبیح مانیں آپ. یا اللہ اگر یہ میرا کام ہو گیا تو اس دشمن خدا، اس دشمن رسول اللہ، اس دشمن اہل بیت رحمۃ اللہ علیہ وسلم پر 1000 دفعہ، 500 دفعہ، 1 دفعہ، 10 دفعہ، 20 دفعہ لعنت بھیجوں گا. لیکن کیسے؟ یاد رکھیں، بقول ایک عالم کے کسی کی زیارت، کوئی زیارت سے مشرف ہوئے، خود ہماری روش تھی، اللہ کا شکر ہے، یہ ہمارے استادوں کی وجہ سے تھا. ہم طواف کی واجب مستحب دعا پڑھتے تھے. طواف میں یاد رکھیں کچھ پڑھنا واجب نہیں ہے، صرف طواف کرنا ہے. ایک دعا مستحب ہے، چھوٹی سی دعا ہے، 2 منٹ میں بھی، 2 منٹ بھی بڑی بات ہے، آدھے منٹ کی ہوتی ہے. اس کے بعد ہم کیا کرتے تھے؟ لعن. بقول ایک ہمارے مومن کے کہ ایک صاحب لعن میں مصروف تھے اور امام زمان علیہ السلام کی ان کو زیارت ہوئی اور امام زمان علیہ السلام تبسم فرما رہے تھے اور اس سے فرمایا، یعنی اس کی لعن سے خوش تھے، اور اس سے فرمایا کہ تمہاری یہ لعنت ہماری جدہ کے زخموں پر مرہم کے طور پہ ہے، لیکن آہستہ کہ دشمن کو خبر نہ ہو. نہیں ہے کہ قتل عام ہو جائے، اپنی آل اولاد کو بتایا جائے. دشمنان اہل بیت سے براعت، دشمنان اہل بیت کے لیے دل کو نرم نہیں کرنا ہے. حضرت آیت اللہ عظمہ مرزا قمی کی جن کی وفات کو تقریباً 216 17 18 سال ہو چکے ہیں، وہ مرجع تقلید تھے علی الاطلاق پورے عنان عراق کے. بڑھاپے کی ان کی عمر ہے اور ان کی روش یہ تھی کہ درس خارج سے پہلے فرماتے تھے کہ، اور یہ عام طور پہ ابھی بھی ہوتا ہے کہ درس خارج سے پہلے ایک اچھی بڑی تعداد علماء کی کہتی ہے تلاوت قرآن کے بعد ایک چھوٹا سا ذکر اہل بیت مصائب کا ہو. جو بھی گیا، جو آیت کی تلاوت کر لی، جو بھی گیا، جس اہل بیت میں سے جس کے بھی مصائب خصوصاً کربلا کے ہوتے ہیں، جس کے بھی کر دیے، کبھی کسی نے حضرت علی اکبر کی کر دیے، کبھی کسی نے حضرت علی اصغر کی کر دیے، کبھی کسی نے اسیری کی کر دیے، 1-2 منٹ کے کرنے، پھر اس کو درس شروع ہو جاتا ہے. ابھی بھی یہ روش ہے. آیت اللہ العظمہ مرزا قمی
بعض دفعہ تاکید کرتے تھے کہ آج مصائب پڑھنے حضرت علی اصغر کے. اب یہ بات مصائب پڑھنے والوں نے، ان کے شاگردوں نے محسوس کی کہ بعض دفعہ یہ تاکید کرتے ہیں کہ آج حضرت علی اصغر کے مصائب پڑھنے ہیں. اب انہوں نے سوال کیا کہ یہ مصائب تو آپ پڑھواتے ہیں، بعض دفعہ یہ تاکید کیوں فرماتے ہیں کہ آج حضرت علی اصغر کے مصائب پڑھنے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں کہتا ہوں کہ آج حضرت علی اصغر کے مصائب پڑھنے، تو در حقیقت جب میں بہت مشکلات میں گرفتار ہو جاتا ہوں تو اس دن میں حضرت علی اصغر کے مصائب پڑھواتا ہوں. یہ کون فرما رہے ہیں؟ ایک مرجع تقلید اعلم اپنے زمانے کے، کہ آج بھی ان کی کتابوں پہ دار و مدار ہے بہت ساری چیزوں کا. فقہ پہ دار و مدار ہے مرزا قمی کا. وہ فرماتے ہیں جب شدید مشکلات میں گرفتار ہوتا ہوں تو اس دن میں کہتا ہوں کہ یہ پڑھو. اور وہ فرماتے ہیں جب میں شدید مشکلات میں گرفتار ہوتا ہوں توسل کرتا ہوں روح مقدس حضرت علی اصغر سے. کیا ہے کسی نے ہم میں سے؟ یعنی ہم حضرت عباس سے توسل کرتے ہیں، حضرت علی اصغر بچے تھے نہ، ہم روح بچہ اور بڑا نہیں ہوتی. اب یہاں پر سوال کرنے والے کو حق تھا کہ اتنے سارے شہدائے کربلا میں سے یہ کیا ہے کہ جی آپ نے انتخاب کیا ہے حضرت علی اصغر کا؟ ان کا کیوں آپ نے انتخاب کیا؟ اور بھی تو شہداء ہیں. تو فرماتے ہیں حضرت علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام میں ایک خصوصیت ہے، ایک ایسی خصوصیت ہے، ایک ایسی کوالٹی ہے کہ جو کسی میں بھی نہیں ہے. کس میں نہیں ہے؟ کسی بھی شہدائے کربلا میں نہیں ہے. کسی بھی شہدائے کربلا میں نہیں ہے، نہیں حتیٰ امام حسین میں، ہاں حتیٰ امام حسین میں نہیں ہے. کسی بھی شہدائے کربلا میں نہیں ہے، حتیٰ جناب عباس میں، حتیٰ ان میں بھی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ تمام شہدائے کربلا اپنا کچھ نہ کچھ دفاع تو کر سکتے تھے. تمام شہدائے کربلا کچھ نہ کچھ دفاع تو کر سکتے تھے، لیکن جناب علی اصغر کی ذات وہ ذات ہے کہ دفاع تو بڑی بات ہے، حرکت کی بھی گنجائش نہیں تھی. ادھر سے ادھر ہو جائیں یہ بھی گنجائش نہیں تھی. کربلا میں اور بچے مارے گئے. انشاءاللہ شب عاشور یا روز عاشور یا شام غریبہ میں بیان کریں گے، اور بچے بھی مارے گئے، لیکن ان میں بھاگنے کی طاقت تھی، ادھر سے ادھر حرکت کی طاقت تھی، ادھر سے ادھر موو ہونے کی طاقت تھی. لیکن جناب حضرت علی اصغر میں یہ بھی طاقت نہیں تھی. ان کی آخری طاقت یہ رہ گئی تھی کہ فقط صرف منہ کھلتا تھا. جناب علی اکبر کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھے، امام حسین نے جب رخصت کیا، امام حسین نے جب رخصت کیا تو اپنا بیٹا کہہ کے رخصت نہیں کیا، بلکہ رخصت کیا کیا کہہ کے؟ رخصت کیا یہ کہہ کے کہ اللہم اشہد قد برز علیہم غلام اشبہ الناس بنبیک خلقا و خلقا و منطقا. یا اللہ تو اب گواہ رہ کہ اب وہ جوان جا رہا ہے کہ جو سب سے زیادہ تیرے نبی سے شباہت رکھتا ہے، خلقاً تمام جسمانی اعتبار سے، خلقاً اخلاقی اعتبار سے، منطقاً طرز تکلم اور گفتگو کے اعتبار سے. وَإِذَا اشْتَقْنَا إِلَى نَبِيِّكَ نَظَرْنَا إِلَيْهِ، اور جب ہم مشتاق ہوتے تھے تیرے نبی کے تو اس کی جانب دیکھتے تھے. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کو عشق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ایک زمانہ ایسا آیا تھا کہ رسول اللہ کی زیارت ختم ہو چکی تھی، ممکن نہیں رہی تھی. اب یہ سب زیارت کرتے تھے، جب لوگ پوچھتے تھے کہ رسول اللہ کیسے ہیں تو سب بتاتے تھے ایسے ہیں. اب یہ ذہن میں رہے کہ جناب علی اکبر بیٹے ہیں رسول مولا امام حسین کے، لیکن وہ بیٹے کے عنوان سے ان کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، وہ شبیہ رسول کے عنوان سے ذکر فرما رہے ہیں. وہ یہ نہیں فرما رہے کہ یہ میرا بیٹا جا رہا ہے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ شبیہ رسول جا رہا ہے. اور اگر گریہ فرما رہے ہیں تو گریہ اس بات کا نہیں فرما رہے کہ میں اپنے بیٹے کا دیدار نہیں کر سکوں گا، گریہ فرما رہے ہیں اس بات پر وَإِذَا أَشْتَقْنَا إِلَى نَبِيِّكَ نَظَرْنَا إِلَيْهِ، اور جب ہم مشتاق ہوتے تھے تیرے نبی کی جانب، تیرے نبی کی زیارت کے لیے، تو اس کی جانب نگاہ کرتے تھے.
اور یہی کیفیت جناب زینب کی ہوگی، یہی کیفیت جناب ام کلثوم کی ہوگی، کیونکہ وہ نانا کو دیکھ چکی تھی۔ اور جو باقی اہل حرم تھے ان کی کیا کیفیت ہوگی کہ جس کی شکل سے ہم نے، جس کے چہرے سے ہم نے چہرے رسول اللہ کو پہچانا، جس کے ذریعے سے ہم رسول اللہ کی زیارت کرتے تھے، آج وہ جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ اس سے پہلے کہ مصائب بیان ہو، بعض دفعہ ذہن میں سوال آتا ہے، اور سوال یہ آتا ہے کہ جناب علی اکبر کو تو معلوم تھا، جناب علی اکبر کو تو معلوم تھا کہ خیمے میں پانی نہیں ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے آنے کے بعد پانی مانگا؟ اجرکم اللہ۔ ایک وقت آیا کہ جناب علی اکبر رن پہ گئے، لیکن رن پہ جانے سے پہلے مقاتل میں ذکر ہوا استأذنا فأذن لہو، جناب علی اکبر نے اجازت مانگی اور مولا امام حسین نے فوراً اجازت دے دی۔ جناب علی اکبر نے اجازت مانگی اور امام حسین نے فوراً اجازت دے دی۔ یاد رکھیں کہ جناب علی اکبر پہ مولا گریہ فرما رہے تھے۔ ان کے جانے کے وقت یہ جملہ کہا، لیکن اجازت دینے میں دیر نہیں کی انہوں نے۔ یہ جو بعض جگہ ہمارے یہاں یہ کیفیت دکھا دیتے ہیں کہ وہ اجازت نہیں دے رہے تھے، تو کہا جائے گا کہ وہاب قلبی کی جو ماں کل تک عیسائی تھی وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کو تیار ہے، امام حسین نہیں ہے معاذ اللہ قربان کرنے کو تیار۔ تو مقاتل میں بیان ہوا استأذنا، جناب علی اکبر نے امام حسین سے اذن طلب کیا، فأذن لہو، فا یعنی فوراً امام حسین نے اجازت دے دی۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ عشق تو تھا امام حسین کو جناب علی اکبر سے، جتنا زیادہ عشق تھا اتنا زیادہ درجہ بلند ہوا جناب علی اکبر کے خون کو دیکھ کے، کیونکہ امام حسین سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا مانگا تھا؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ نیکی کے مقام پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک جن چیزوں سے تم محبت کرتے ہو ان میں سے کچھ قربان نہ کر دو۔ امام حسین نے کچھ نہیں قربان کیا، اپنا سب کچھ قربان کیا، اور انہی قربانیوں میں سے قربانی تھی شبیہ رسول کی، نہ کہ بیٹے کی۔ انہی قربانیوں میں سے قربانی تھی کس کی؟ اس بیٹے کی، کہ جس کے لیے تڑپتے تھے، بیٹے کے عنوان سے نہیں بلکہ شبیہ رسول کے عنوان سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ آئے تو آنے کے بعد جب جناب علی اکبر نے ایک مقاتلہ کیا اور مقاتلہ کر کے واپس آئے اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا، یا اباتا العطش قد قتلنی وثقل الحدید اجہدنی، اے میرے بابا مجھے پیاس نے قتل کر دیا ہے۔ العطش قد قتلنی، عجیب عبارت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے پیاس نے قتل کر دیا ہے۔ العطش قد قتلنی وثقل الحدید اجہدنی، اور اس لوہے کے وزن نے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے۔ حل الی الماء سبیل، آیا پانی کی کوئی راہ ہے؟ یہاں سے سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ جناب علی اکبر کو معلوم نہیں تھا کہ پانی ختم ہو گیا؟ ایک، وہ کیوں پانی پینا چاہتے تھے؟ دو، تو جواب یہ ہے کہ پانی چاہتے تھے تاکہ اپنے بابا کا کچھ اور دفاع کر لوں، اللہ کی راہ میں حرم رسول اللہ کا دفاع کر کے اور اپنا درجہ بلند کر لوں، زینب اور ام کلثوم کی چادروں کو کچھ دیر اور بچا لوں، حسین کے خیموں کے جلنے میں کچھ اور تاخیر کا سبب بن جاؤں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے پانی تو تھا نہیں، پھر پانی کیوں طلب کیا؟ حل الی الماء سبیل، تو یہاں پر علماء مقاتل میں فرماتے ہیں وجہ یہ تھی کہ وہ شبیہ رسول تھے۔ جب بچپنے میں کبھی وہ کوئی فرمائش کرتے تھے، اور بعض دفعہ روایات میں نقل ہوا کہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، جناب علی اکبر نے اپنے بچپنے میں فرمائش کی ہے کسی ایسی چیز کی، کہ بعض روایات میں پھل ہوا ایسے پھل کی کہ جس کا موسم نہیں ہے، تو امام حسین علیہ السلام احترام چہرے رسول اللہ کے، امام حسین علیہ السلام آواز رسول اللہ کے، احترام آواز رسول اللہ کی وجہ سے، امام حسین علیہ السلام رسول اللہ جیسے ہونٹوں کی جنبش کی وجہ سے ان کی بات کا انکار نہیں کرتے تھے۔ بعض دفعہ اس طرح سے ہاتھ بڑھایا انہوں نے، اور جو انہوں نے چیز مانگی ان کو دیا، احترام رسول اللہ کی وجہ سے۔ آج جناب علی اکبر نے سوال کیا، آپ جانتے ہیں کیا سوال کیا؟ کہ بابا میں آپ کا دفاع کرنا چاہتا ہوں، حرم رسول اللہ کا دفاع کرنا چاہتا ہوں، زینب اور ام کلثوم کی چادروں کو بچانا چاہتا ہوں۔ کیا پانی کے لیے کوئی امکان ہے معجزے کے ذریعے سے بھی؟ لیکن آج
آج امام حسین کا امتحان بڑا سخت ہے، ایسا امتحان ہے کہ حسین تم اس چہرے کو بھی آج پانی نہیں پلا سکتے، حتیٰ معجزے کے ذریعے سے تمہارا درجہ بلند سے بلند ہوتا چلا جائے گا، مصائب پڑھتے چلے جائیں گے، تمہارا صبر کا معیار بڑھتا چلا جائے گا اور درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ جناب علی اکبر نے آ کے سوال کیا تو امام حسین نے جواب دیا کہ نہ، آج پانی کی اجازت حتیٰ معجزے سے بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا کیا تو بعض جگہ بیان ہوا کہ اپنی زبان جناب علی اکبر کے دہن مبارک میں ڈالی۔ مراد کیا ہے کہ بعض جگہ ہمارے بعض اساتید نے بہت ہی لطیف تعبیر کی کہ رسول اللہ امام حسین کو چومتے تھے، اپنی زبان امام حسین کے دہن مبارک میں ڈالتے تھے۔ امام حسین نے آخر وقت میں شبیہ رسول کو رخصت کرتے ہوئے اسی محبت کا اظہار کیا جو رسول اللہ امام حسین سے فرماتے تھے۔ آج امام حسین نے اپنے بیٹے کے ہونٹوں کا بوسہ لیا، اپنی زبان مبارک امامت کو ان کے دہن مبارک میں داخل کیا تو انہوں نے فرمایا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خوش ہے۔ پھر بعض جگہ بیان ہوا کہ آپ نے اپنی انگشتر مبارک ان کے دہن میں رکھ دی۔ اب جناب علی اکبر آپ جانتے ہیں کہ وہ یہ ان کو احساس ہے کہ میرا باپ تڑپ رہا ہے، کس وجہ سے؟ اصحاب اور انصار کی شہادت ایک جانب، میرا باپ تڑپ رہا ہے شبیہ رسول کی پیاس کو دیکھ کر۔ اب ایک وقت آیا کہ جناب علی اکبر نے مقتل کا رخ کیا، ایک وقت آیا کہ امام حسین کی نگاہیں جناب علی اکبر کی جانب ہیں، کبھی ایک سے مقابلہ ہوا، کبھی دوسرے سے مقابلہ ہوا، یہاں تک کہ عمر سعد نے فوج نے حکم دیا کہ ہر جانب سے گھیر کے حملہ کرو، کبھی تیر چلنے لگے، کبھی تلواریں چلنے لگیں، کبھی نیزے چلنے لگے۔ بعض مقاتل میں ایک نقشہ کھینچا گیا قتل جناب علی اکبر کا کہ امام حسین کو اب اسب باوفا میں جناب علی اکبر نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اب جناب علی اکبر زمین کربلا پر گر چکے ہیں، ان پر تلواروں کے وار ہو رہے ہیں۔ اب کہاں پر جناب علی اکبر کو امام حسین دیکھیں تو آپ جانتے ہیں کہاں پر بڑے امام حسین؟ اس جانب بڑے کہ جہاں دیکھ رہے تھے کہ تلواریں چمک رہی ہیں، اٹھ رہی ہیں اور دوبارہ زمین کی جانب آ رہی ہیں، اور یہی وہ مرحلہ ہے کہ جس کے لیے روایتوں میں نقل ہوا فَقَتَلُوهُ بِأَسْيَافِهِمْ عِرْبًا عِرْبًا کہ ان لوگوں نے اپنی تلواروں کے وار کر کر کے علی اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اجرکم اللہ۔ ایک وقت آیا کہ جناب علی اکبر کے جسم اثر کے پاس امام حسین پہنچے۔ اب جناب حاجرہ کو ہم ندا دیں گے، یا جناب حاجرہ، کل مکے کے میدان میں دشت خانہ کعبہ کے پاس آپ جناب اسماعیل کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھ رہی تھیں، ایڑیوں کے پاس سے پانی ابلا تو آپ گھبرا گئیں اور گھبرا کے آپ نے کہا زمزم، یا جناب ابراہیم، یا جناب اسماعیل، یا جناب حاجرہ آئیے دشت کربلا میں اپنے فرزند حسین کو دیکھیے۔ حسین کے سامنے اس کے بیٹے علی اکبر کے جو شبیہ رسول ہے، اس کا جسم اثر ہے، سینے پہ وار ہے، سینے پہ برچھی لگی ہے، سینے سے خون کا چشمہ ابل رہا ہے، لیکن آپ کا بیٹا حسین اس خون کے چشمے کو دیکھ کے زمزم زمزم نہیں کہہ رہا، بلکہ اس کے لبوں پر ایک عجب ندا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ایک وقت آیا کہ علی اکبر کے برچھی نکالی، خون ابلنے لگا، دم نکل گیا، خیمے سے ایک ندا آئی، یہ ندا زینب کی تھی، یا اخیا وابن اخیا، اے میرے بھیا، اے میرے بھیا کے بیٹے۔ زینب نے آ کے اپنے آپ کو علی اکبر کے جنازے پہ گرا دیا۔ اب ایک وقت آیا کہ حسین نے کبھی اپنے آپ کو سنبھالا ہوگا، کبھی مادر علی اکبر کو دیکھا ہوگا تو کبھی زینب کو دیکھا، رن میں ایک ندا بلند ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔